السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 17۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب عبادت کے لیے تنہائی میں تھیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جو ایک مکمل انسان کی شکل میں تھا، ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس اچانک منظر نے حضرت مریم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا، لیکن یہ دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم مقصد کے لیے تھا۔ اس آیت کا مرکزی سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو بڑی ذمہ داری دینے سے پہلے انہیں آزمائش سے گزارتے ہیں، اور کبھی کبھی حقائق ایسے انداز میں سامنے آتے ہیں جو بظاہر سمجھ میں نہ آئیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ رب العالمین کی حکمت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 18۔ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا۔ یہ کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب ایک اجنبی مرد کو دیکھا تو فوراً گھبرانے کی بجائے نہایت ایمان اور حیا کے ساتھ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی اور فرمایا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ اس جملے میں اس کی پاک دامنی، اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ اور حکمت سب واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی حفاظت میں دیا بلکہ سامنے والے کو بھی نرمی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے خوف کی یاد دہانی کرا دی، تاکہ اگر اس کے دل میں کوئی برائی ہو تو رک جائے۔ آیت نمبر 19۔ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو جو اصل میں فرشتہ تھا اس کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً اپنی حقیقت کو واضح کر دیا ان کے سامنے کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، جو کہ میں انسانی شکل میں آیا ہوں۔ پھر انہوں نے آنے کا مقصد بتایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔